عورت صرف دو چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے، عزت اور محبت۔ اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھا کرو۔ زندگی میں جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب سارے لوگ مل کر تمہاری ہار کا انتظار کر رہے ہوں۔ تمہارا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر تمہارے اندر آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ کبھی کبھی انسان یہ ثابت کرتے تھک سا جاتا ہے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا مگر ارادہ غلط نہیں تھا۔ غلامی کی بدترین شکل یہ ہے کہ غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ لوگوں سے تعلق چاہے بالکل مختصر رکھو مگر ہمیشہ منافقت سے پاک رکھو۔ احساس کمتری سے حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان دوسروں سے جلتا ہے اور اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، اور کوئی یہ کوشش کرے کہ سب لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگیں تو وہ بے وقوفوں کا سردار ہے۔ اللہ پاک بیٹی اس لیے بھی دیتا ہے کہ آپ بھی وہ درد محسوس کر سکیں جو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ کسی کو اس نیت سے چاہو کہ وہ تم کو ملے یا نہ ملے، مگر جب اس کو پیار محبت ملے تو تم یاد آؤ۔ جب انسان تعلقات ہی ضرورت کے لیے رکھے تو پھر ان تعلقات کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جنت کے منتظر نہ رہیں بلکہ خود کے اعمال ایسے بنائیں کہ جنت بھی آپ کی منتظر ہو جائے۔ تم دوسروں کے لیے دعا مانگتے رہا کرو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بعض اوقات انسان کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ الفاظ بتا ہی نہیں پاتے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو وہ دو چیزوں کے بغیر بیکار ہے، یقین اور عزت۔ زندگی میں الفاظ کا استعمال دھیان سے کرو کیونکہ یہ انسان کی پرورش کا ثبوت ہوتے ہیں۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی بلکہ راستے پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں، اور جو لوگ ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں وہی تو سانپ کی طرح ڈستے ہیں۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نفرتوں کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائیں، لیکن محبت کو ایک بھی موقع نہ دینا کہ وہ نفرت بن جائے۔ کسی کی غلطیوں کو اپنے دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کر دو کیونکہ تم بھی اپنے رب کریم سے یہی امید رکھتے ہو۔ اور جو لوگ اپنی نفرت غصہ ظاہر کر دیں ان سے نہ پریشان ہو، وہ سچے ہیں۔ بیزاری اور ناراضگی دو الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ وہ بیزار ہے یا ناراض۔ رشتے موتیوں کے جیسے ہوتے ہیں، اگر کہیں گر جائیں تو ذرا سا جھکیں اور اٹھا لیں۔ جو زندگی میں جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی اکثر ان کا کڑوا امتحان لیتی ہے۔ پکڑ تو رب کی بارگاہ میں ان کی ہوتی ہے جن کی اصلاح مالک کو منظور ہوتی ہے، ورنہ ظالم کی رسی تو وہ اور دراز کر دیتا ہے۔ خوبصورتی آنکھوں کو متاثر کر سکتی ہے لیکن شخصیت سیدھا دل پر قبضہ جما لیتی ہے۔ اس دن انسان کی زندگی اختتام کی جانب سفر کرنا شروع کر دیتی ہے جب وہ ان چیزوں پر چپ رہنے لگتا ہے جن پر بولنا چاہیے۔ زندگی میں امن سکون آسمان سے نہیں اترتا بلکہ یہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آپ خود ماحول کو خوشگوار بنانا ہے۔ عزت اور محبت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ دوسروں کو بانٹنے سے ملتی ہے۔ دلوں کے اندر آگ اور چہروں پر گلاب رکھتے ہیں، اکثر لوگ چہروں پر دوہرے نقاب رکھتے ہیں۔ کسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی 100 خوبیاں کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک ہی غلطی کافی ہے۔ رب کریم کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے لوگ اللہ پاک کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ کبھی مایوس نہ ہونا، زندگی کے سفر میں امیدوں کے سمندر کے اندر تلاطم آتے رہتے ہیں۔ سفینے ڈوبتے بھی ہیں لیکن سفر نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملہا نہیں تھکتا، سفر طے ہو کر ہی رہتا ہے۔ مایوس نہ ہونا چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، اور یقین کیجئے زندگی میں کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کس قدر مفید ثابت ہوتے ہیں۔ دوسروں کو اپنے آپ سے ہمیشہ بہتر ہی جانو، تمہیں کیا پتا اس کا معاملہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔
اگر خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگو تو انجیر اور چھوٹی مکھی کا شہد رات کو کھا لیا کرو، جوان ہو جاؤ گے۔ جب رابطے اور واسطے رب کریم سے جڑ جائیں پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ خاموشی کو اتنا گہرا کر لینا چاہیے کہ جنہوں نے بے قدری کی ہے ان کی چیخیں نکلیں۔ جتنی تمہاری گنجائش ہے اس سے زیادہ مہمانوں کی مہمان نوازی نہ کرو۔ جو انسان تمہارے سامنے دوسروں کی برائیاں کرتا ہے اس سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ دوسروں کے سامنے تمہاری تعریفیں کرے گا۔ تم دنیا میں ہر انسان سے جیت سکتے ہو مگر اس شخص سے کبھی نہیں جیت سکتے جو جان بوجھ کر تمہارے لیے ہار جائے۔ دیکھ کر جس کو کبھی دل نہیں بھرتا، شہر مدینہ پاک ایسا ہے۔